السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ میں ہوں محمد جعفر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ سنائے جی کیسی گزری آپ کی عید، اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک، سدا سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کی جو عید ہے اچھی گزری ہوگی، اسی طرح ہنستے اور مسکراتے رہا کریں۔ چلیں جی آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ، کیونکہ 2 دن سے میں نے ولاگ اپلوڈ کیا نہیں تھا، سوچا کیوں نہ آج ولاگ ہی بنا لیں۔ اور سن 10 ہجری میں میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے۔ آسمان جو تھا خاموش تھا، زمین ٹھہری ہوئی تھی، اور انسانیت جو ہے نا اپنے عظیم رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، جو آخری نصیحتیں وہ سن رہے تھے۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے یعنی دستور حیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نصیحتیں کی، کیا کچھ بیان کیا، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں، اور آپ جڑے رہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ، کیونکہ ہم اس خطبے کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ ہمیشہ کی طرح اس وقت موجود ہوں جی مسجد نبوی شریف میں۔ یہ چیک کریں، ویسے آج کل جو ہے نا سناٹا ہو چکا ہے، کیونکہ حجاج کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ میں ہی ہیں، اور انشاءاللہ یعنی کل پرسوں یہاں ہو جائے گی رونق پہلے کی طرح۔ ماشاء اللہ، اچھا ہم بات کر رہے تھے خطبہ حجت الوداع کیا ہے۔ حجت الوداع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری مکمل حج تھا، جو 10 ہجری میں ادا فرمایا گیا۔ اس حج میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمانوں کو آخری نصیحتیں فرمائیں۔ خطبہ حجت الوداع کہاں دیا گیا؟ 9 ذی الحج 10 ہجری، میدان عرفات جبل رحمت کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف فرما تھے۔ خطبہ حجت الوداع کے اہم الفاظ اور نصیحتیں میں آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یہ دن، مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت بھی محترم ہے۔ سود کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جاہلیت کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ خون بہانے اور بدلہ لینے کی رسم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ عرب میں پرانی دشمنی کی وجہ سے نسلوں تک قتل و غارت چلتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جاتے ہیں، یعنی اسلام محبت، معافی اور بھائی چارے کا دین ہے، پیغام ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے ان پر حق ہیں، حقوق ہیں، اور ان کے تم پر حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے جی، ہم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی مائیں، بہنیں، بیوی کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی برابر کا شریک کیا، یعنی کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بذریعہ تقوی کے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اور یہ اسلام کا عظیم اصول مساوات تھا۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی بھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ کیا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور اللہ کی کتاب اور میری سنت کو آپ برقرار رکھیں گے، اللہ کی رسی کو نا آپ لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی۔ ماشاءاللہ جی، آپ پڑھتے ہیں درود و سلام، اس کے بعد جو ہے نا آخری نصیحتیں، آخری بیان پھر آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو ہے نا شیطان کے سے بھی ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ میں سے اس کی پیروی نہ کرنا، یعنی شیطان سے آپ نے محتاط رہنا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا امانتیں واپس کرنے کا بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امانت اس کے حقدار کو واپس پہنچاؤ۔ اگر آپ کو کوئی امانت دیتا ہے، امانت کے طور پر آپ اسے امانت کو خیانت نہیں کریں گے اور اس کی جو ہے نا حفاظت کریں گے، جب اس کو ضرورت پڑے آپ واپس دے دیں گے، یعنی امانت میں خیانت کرنا بھی گناہ ہے۔ ویسے گرمی بہت زیادہ ہے، میرے جو ہے نا پسینے ہی پسینے ہیں، یہاں بھی گرمی ہے۔ ہماری فیملی کہتے کہ پاکستان میں زیادہ گرمی ہے، گرمی بھی ادھر بھی ہے لیکن یہاں اے سیوں کا نظام ہے تو محسوس نہیں ہوتی، تو جب بندہ باہر آتا ہے تو بڑی گرمی لگتی ہے یار۔ اور دین کی اور مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلام نفرت نہیں بلکہ محبت سکھاتا ہے۔ دین کی تکمیل کا اعلان اس حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم آیات نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورۃ المائدہ میں یہ موجود ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرے میں کیا کہا، کیا فرمایا، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ چل کے اندر شیئر کریں گے مسجد نبوی کے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں دھوپ کافی ہے۔ ویسے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، ویسے تو پوری مسجد نبوی شریف جو ہے فیوریٹ ہے جی، اعلیٰ ہے، اور یہ جگہ میری دل کے بہت قریب ہے کیونکہ اسی دروازے سے ہم جاتے ہیں۔ یہ سامنے والا یہ دیکھیں، یہ جنتی دروازہ، تو اس کے ہی یعنی سامنے جا کے پھر کراس کرتے ہیں اور اس کے بعد سامنے آ جاتے ہیں روضہ مبارک کی جالیہ مبارک، تو وہاں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ میرے بہت دل کے قریب ہے یہ دروازہ ہے، یہ دیکھیں۔ اور اکثر اسی جگہ پہ ہی ولاگ بناتا رہتا ہوں، ویسے جب دھوپ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے آخر میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقدار یعنی حق ادا کر دیا آپ نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ حجۃ الوداع سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انسانیت کی عزت کرنا، ظلم سے بچنا، عورتوں کے حقوق ادا کرنا، سود سے دور رہنا، قرآن و سنت کو اپنانا، اتحاد اور بھائی چارہ قائم رکھنا، رنگ، نسل اور زبان پر فخر نہ کرنا۔ یہ تھا جی مختصر سا بیان جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔